وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 18-19، سبق کا نمبر ہے 1931. آج کا موضوع، کیا ہم نے تکبر کی روش اپنا لی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا. ہاں، دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے. تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا. یا بنی انہا ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا، اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، خدا اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا. کچھ شک نہیں کہ خدا باریک بین اور خبردار ہے. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلك من عزم الامور. بیٹا، نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 18. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر مت چلو. اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا. وقصد فی مشی کا، اپنی چال میں
اعتدال رکھو، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز ذرا پست رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی عرض کیا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ نصیحتیں جو ہیں یہ دراصل اللہ تعالی ہمیں زندگی کی روش بتا رہے ہیں ایک واقعے کی صورت میں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ نصیحت دراصل یعنی بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی ہمیں ایسے رویے اختیار کرنے چاہیے، یہ مومنانہ کردار ہے، یعنی مومن کو ایسے جینا چاہیے، یہ رویے اپنانے چاہیے جو کہ یہ تذکرہ ہو رہے ہیں۔ اور اس میں جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو۔ پوری آیت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا معنی بالکل ذہن میں آ جائے گا۔ ان اللہ لا يحب ولا تمشِ فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور فخر جتلانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں، ایک تو عاجزی کا رویہ ہے، مومن جو ہے وہ متکبر، یعنی اس کا یعنی متکبرانہ چال بھی نہیں ہوتی، نہ باتیں متکبرانہ ہوتی ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو عاجزی میں رکھ دیا ہے، خشیت میں رکھ دیا ہے۔ اور یہ خشیت جو ہے، جیسے کہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتا ہے، اور یہی عاجزی اور اس میں یعنی اگر اس کے تھوڑا سا الفاظ اگر بدل لیں تو فقر جو ہے، الفقر فخری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی بات پر فخر کیا ہے تو وہ فقر پر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اور ہے، وہ بھی سماعت فرما لیں، اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا۔ وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے آپ مسکینوں کے احیینی مسکیناً، کہ مجھے مسکینوں کی حالت میں آپ زندہ رکھیں، مسکینوں کی حالت میں مجھے موت دیں، اور مسکینوں کے زمرے میں مجھے اٹھائیں دوبارہ۔ اب مسکین کا مطلب کیا ہے؟ دراصل مسکین، عاجزی، تضرع، خشیت، تقریباً یہ سارے معنی جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بڑائی، ان اللہ لا يحب مختالا فخور، اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور فخر جتلانے والے کو۔ تو اصل میں یہ بات ذرا گہری ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم میں سے ہر شخص جو ہے میں کے سحر میں گرفتار ہے، یعنی اپنی میں کے سحر میں گرفتار ہے ہم لوگ۔ میں جب آپ میں کہتے ہیں نا، ہمیں کہنا کیا چاہیے؟ اللہ اللہ اللہ۔ لیکن جب آپ میں کی بنیاد پر زندگی گزارنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ خود پسند بن جاتے ہیں، اور فخر جتلانے والا، بڑائی کرنے والا، یا مختال فخور، بڑائی کرنے والا اور فخر جتلانے والے بن جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، تھوڑا سا ٹھہریں اور اس جملے پر غور کریں، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ میں کے یعنی زیر اثر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ نہیں کرنی چاہیے، آپ کو آپ کی ہر بات میں للہیت نظر آنی چاہیے اور عاجزی
کا عاجزی آپ کا شیوا ہونا چاہیے، مخلوق کے ساتھ بھی۔ دیکھیں مخلوق کے ساتھ کوئی متکبرانہ روش اچھی چیز تو نہیں ہے، اصل میں تو انسان کی حیثیت بندے کی سی ہے۔ انسان جو ہے اس کا کمال جو ہے وہ بندگی میں ہے۔ تکبر کا شیوا مسلمان کو زیب، مومن کو زیب نہیں دیتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال یہ معنی ہے وقصد فی مشی کا، اور تم اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، یعنی متکبرانہ چال نہیں ہونی چاہیے تمہاری، چال میں اعتدال۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم چونکہ میں کے زیر اثر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری چال میں پھر خود پسندی بھی آ جاتی ہے، پھر متکبرانہ چال بھی آ جاتی ہے۔ ان باتوں کا تعلق یہ نہیں، آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ چال میں اعتدال، ظاہر ہے متکبر شخص جو ہے اس کی اپنی ایک چال ہوتی ہے، اس کے ذہن میں بڑائی ہوتی ہے، تکبر کا مادہ ہوتا ہے، تو اس کی چال عاجزی والی نہیں ہوتی، متکبرانہ چال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ وغضض من صوتک، آواز کو پست رکھو۔ دیکھیں اونچی آواز سے بات کرنا یعنی بنا کسی ضرورت کے اچھی بات نہیں ہے، اطمینان سے بات کریں اور اچھے انداز سے بات کریں، اور قرآن ہمیں اسی کی یعنی تعلیم دیتا ہے کہ تم اچھا رویہ اپناؤ، عاجزانہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بڑوں کی عزت نہ کی اور چھوٹوں پہ رحم نہ کیا، تو یہ جو ہے پھر چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور بڑوں کی عزت نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ اچھا، اب الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت ہو یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ما انزل اللہ، اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو، پھر بھی ان کی پیروی کریں گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، اور وہ احسان مخلص ہو، تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ومن کفر، اور جو انکار کرتا ہے، ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو اے داعی تمہیں اس کی ناشکری یا اس کا حق سے انکار تمہیں غم میں مبتلا نہ کر دے۔ الینا مرجعہم، انہیں پلٹ کر آنا تو میرے پاس ہی ہے، پھر میں اسے بتا دوں گا جو انہوں نے کیا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے راز، چھپے رازوں تک جانتا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں تھوڑی مہلت دے رہے ہیں،
ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ، پھر انہیں کھینچ لیں گے بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف۔ میں نے چند آیات مبارکہ پڑھی ہیں اور یہ ساری میں نے اس لیے ترجمہ پڑھ دیا کہ آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بیٹھ جائے۔ دیکھیں اصل میں تو انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کا راز، تھوڑی سی توجہ میرے مضمون کی طرف دیں، اس کی کامیابی اس میں رکھ دی ہے کہ یہ اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو یہ متکبر ہے اور یہ خود پسند ہے، یعنی نفسانی خواہشات کا غلام ہے اور یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتا، اور یہ شخص دراصل اللہ سے جھگڑے کی کیفیت میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ شخص جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑ رہا ہے عملی طور پہ۔ تو یہ یعنی ساری باتیں جو ہیں، یعنی یہ ایک میں نے تھوڑا سا آپ کو لب لباب بیان کیا ہے۔ میں آیت شروع سے جو آیت میں نے پڑھی ہیں اس پہ میں بات کروں گا، لیکن یہ مضمون ذرا ذہن میں رکھیں۔ انسان کی کامیابی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے میں ہے، عاجزی، تضرع اور خشیت کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس کو اپنی میں کی بجائے اللہ کی آواز کو سننا ہے، اللہ کے احکامات کو سن کر اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس کو ناشکری کا رویہ نہیں اپنانا، اس کو اللہ سے نہیں جکڑنا چاہیے۔ ابھی میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں اس کے اوپر۔ اب یہ ہے نا کہ دیکھیں دو رویے ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 21 ہے، اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر۔ دیکھیں دو قوتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں، ایک رحمانی قوت اور ایک شیطانی قوت۔ ہمیں تو اس بات کا احساس نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب ہوش سنبھالتا ہے تو دو قوتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ شیطان اس کو اللہ کے راستے کی طرف نہیں آنے دیتا، روکتا ہے اور اسے اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یعنی اس کا جو انجام ہے، یہ شیطان جہنمی ہے اور ہمیں بھی شیطان جہنم کی طرف بلا رہا ہے، عذاب سعیر کی طرف بلا رہا ہے۔ دوسری طرف رحمان ہے، ہدایت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ ان علینا للہدا، انسان کی کامیابی، انسان کی نجات، انسان کی معراج ہدایت کے اتباع میں ہے۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب اگر انسان دنیا کو دل دے دے، تھوڑی توجہ سامنے، انسان اگر ظاہر کو حقیقت سمجھ لے، دنیا کو دل دے دے، تو دراصل اس نے دوزخ کا انتخاب کر لیا۔ یہ میری بات اچھے طریقے سے آپ نوٹ فرما لیں۔ اگر ہم نے دل ظاہر کو دے دیا، ظاہر پر فدا ہو گئے، ظاہر کے دھوکے میں آ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا شروع کر دیا، بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی روشن دلیل کے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ نہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے جس میں ہدایت ہو، نہ آپ کے پاس کوئی علم ہے، اور نہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے۔ یہ رویے ہمارے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے حالت جنگ میں ہیں۔ یہ ایک نقطہ میں تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں، آپ اس پہ غور کریں۔ آپ ہو سکتا ہے آپ میرے الفاظ کو یعنی آپ کے ذہن میں نہ آ رہے ہوں یا سمجھ نہ پا رہے ہوں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ سے حالت جنگ میں ہے، بلکہ اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال قرآنی سے دے رہا ہوں۔ سود کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے، سود حرام ہے۔ اگر پھر بھی کوئی باز نہیں آتا سود سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم تیار ہو جاؤ اللہ سے جنگ کے لیے۔
تو اللہ دیکھیں یہ صرف سود کا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ نے باطل کا انتخاب کر لیا، باطل کو مقصود بنا لیا، باطل کیا؟ دنیا کو اپنا مقصود حیات بنا لیا، دنیا کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، جینا مرنا اگر آپ کا دنیا کے لیے ہے تو پھر اب صورتحال یہ ہے کہ آپ یعنی آپ کا حال برا ہوگا، آپ اللہ سے جیت نہیں سکتے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، سورہ عنکبوت کی آیت میں نے سنائی. کیا خیال ہے لوگوں کا جو میرے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا یہ مجھ سے بھاگ جائیں گے، کہیں میری پہنچ سے دور ہو جائیں گے، فرار ہو جائیں گے کہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میرے پاس آئیں، تم سب میرے پاس آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا الینا مرجعہم من کفر، جس نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر دیا یا ناشکری کی روش اختیار کر لی، تو داعی کو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم غم مت کرو. یہ جائیں گے کہاں؟ الینا مرجعہم، میرے پاس آئیں گے، پھر میں ان کے ساتھ نمٹ لوں گا. تو بہرحال دیکھیں اب جو آیت نمبر 24 ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. نمتعہم قلیلا، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے. دیکھیں جو بھی یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اور آپ کو یعنی بالکل یہ ثابت ہے، یہ بات یعنی ہمارے سامنے ہے کہ جو بھی ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے، انکار کرتا ہے حق سے، آیت قرآنی سے، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتا، رسول کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اگر کوئی تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے دنیا کا جو حصہ ہے وہ چھینتا نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. تمہیں تعجب میں نہ ڈال دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں یہ کافروں کی ان کے اولاد اور مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈال دیں. یعنی یہ فراوانی اگر میں ان کو دے بھی رہا ہوں تو دراصل میں یہ چاہتا ہوں انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دوں، اس کے ذریعے مال اور اولاد کی فراوانی کے ذریعے دنیا میں ان کو معذب کروں، اور جان ان کی نقل انکار کی حالت میں. تو یہ مال اور اولاد کی فراوانی جو ہے، آپ ذرا اس بات کو سمجھیں، یہ کوئی راحت اور سکون کا ذریعہ نہیں ہے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے ذریعے میں ان کو عذاب دیتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی دنیا بڑھتی ہے پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان حال سے بدحال ہوتا چلا جاتا ہے، فکریں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو شیطان نے ہمیں دنیا اچھی کر دکھائی ہے اور آخرت سے ہمیں غافل کر دیا ہے، اور شیطان اپنے دام میں یعنی کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ ہدایت وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے ہدایت پر، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. لیکن انکار اگر کوئی کرے گا تو یہ جائے گا کہاں؟ میرے پاس ہی لوٹ کے آئے گا، تو چھوٹ نہیں سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال میں اس مضمون کو آغاز سے اللہ کی توفیق اور اس کی عطا سے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. جو ہم نے وقت صرف اچھا یہ تو ہم نے پڑھ لیا. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض. کیا تم نہیں دیکھتے اے انسان، اے توحید سے منہ موڑنے والے انسان، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ساری چیزیں تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دی ہیں. سورج
چمک رہا ہے کس کے لیے؟ دیکھیں ایک سورج کی روشنی ہم تک آتی ہے اور اس سے بڑے بڑے سورج موجود ہیں، لیکن وہ ہم سے بہت دور ہے۔ ایک سورج کی روشنی ہمارے لیے کافی ہے۔ رات اور دن کا نظام سورج سے جڑا ہوا ہے۔ سورج تو ہزاروں لاکھوں سورج ہیں، ستارے جس کو آپ کہتے ہیں ستارہ، ہم سیارے پر رہتے ہیں اور سورج جو ہے ستارہ ہے، چمکدار ہے، چمک رہا ہے۔ اس سے بڑے بڑے کہیں سورج موجود ہیں، لاکھوں گنا، یہ ہماری زمین سے ہمارا سورج جو ہے لاکھوں گنا بڑا ہے، اس سورج سے دوسرا سورج جو ہے وہ لاکھوں گنا بڑا ہے، اس سے تیسرا سورج جو ہے وہ لاکھوں گنا بڑا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہے کہ صرف ایک سورج کو ہمارے اتنا قریب کر دیا ہے کہ یعنی نہ زیادہ سردی ہو نہ جو ہے زیادہ گرمی ہو۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ موسم ٹھیک ہے، سرد اور گرم تو ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ زندگی گزارنا محال ہو جائے۔ تو یعنی 100 ڈگری کہیں پر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے مردان میں یا ادھر جو ہمارا علاقہ ہے اس میں 40 ہو جائے گا، 45 ہو جائے گا، 50 بہت کم ہوتا ہے گرمیوں میں، لیکن 100 ڈگری تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، اور 100 ڈگری کرنا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو زمین پہ 100 ڈگری جو ہے یہ تو یعنی سب کچھ جل جائے گا اگر 100 ڈگری ہو جائے۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اس نے تو ایک فاصلے پہ رکھا ہوا ہے سورج کو، ہم سے تھوڑا سا اور قریب کر دے تو گرمیوں میں 100 ڈگری ہو جائے گا، 100 ڈگری میں تو سب لوگ مر جائیں گے۔ دیکھیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے زمین اور آسمان کو۔ علم ترى، کیا تم دیکھتے نہیں ہو یہ آسمان اور زمین کی گردش کو؟ یہ تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دی ہے۔ چاند کے اپنے اثرات ہیں، سورج کے تو بہت ہی واضح اثرات ہیں، اور رات جتنا کہ دن ضروری ہے تو اتنی رات کا بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو زندگی جو ہے یہ اس کا نظام ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، قرآن کی آیت ہے نا کہ دن اور رات کے اختلاف میں بہت سی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی خلاقیت کی اور اس کی ربوبیت کی۔ یہ دراصل تو دیکھیں ربوبیت ہی ہے۔ فصلیں پکتی ہیں سورج میں، اور موسم سرما کی الگ فصلیں ہوتی ہیں اور موسم گرما کی الگ فصلیں ہوتی ہیں۔ اب موسم سرما میں آپ کو آم کھانے کا ویسا مزہ تو نہیں آتا جیسا کہ آپ کو اگست کے مہینے میں آتا ہے یا ستمبر کے مہینے میں آپ ٹھنڈے کر کے آم کھاتے ہیں۔ تو ہر ایک پھل کا اپنا موسم ہوتا ہے، اور عام طور پہ دیکھیں یہ انگور وغیرہ آتے ہیں تو جب لیٹ سیزن ہو جاتا ہے انگوروں کا تو یا انار کا، تو اس کو کوئی خاص لوگ پھر شوق سے نہیں کھاتے، آتے ہیں، لیکن وہ جو یعنی درمیانی موسم ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا۔ تو یہ دیکھیں دراصل ربوبیت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ جو الفاظ ہیں، علم ترو، اے حق سے منہ موڑنے والے، اے میرے حکم کے سامنے سر نہ جھکانے والے، اے تکبر اور خود پسندی کا مظاہرہ کرنے والے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میری یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب یہ آم، کیلا، انگور، سیب، لیچی، اسٹرابریز اور بے شمار قسم کے پھل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کا بنیادی فائدہ حاصل کرنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے اس کو جانور بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے، ہمارے لیے بنائے ہیں، اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ ایسی سعادت تو اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نہیں دی، حالانکہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔
بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ اور از راہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ خدا کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا، اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔